زندہ باد پیش مومن کو ایسے دعواتی ہے. لیکن بندہ قبر میں گیا تو فرشتے آئے نکیرین سوال 3 سوال. پہلا سوال کر دیا فرشتوں نے من رب کا تیرا رب کون ہے؟ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں مولانا جلدی تقریر ختم کرو اصل بھائی کو سننا. مگر جب تک مجھے نہیں سنو گے مجال ہے میں ہٹ جاؤں یہاں سے. انہیں سننا ہے تو پہلے ہمیں سنو. اور اگر سلیقے سے نہیں سنو. اب دیکھو یہ آخری لمحات ہے. اب تمہارا امتحان لوں گا. اب اگر تم نے مجھے سلیقے سے نہیں سنا تو اسد بھائی تو بیٹھے ہیں چاہے بعد میں ان کے پیر دبانے پڑ جائیں تھوڑی دیر میں مگر تمہیں ضرور سبق سکھا. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ بے شک. جن کی ماؤں نے گھٹی میں محبت رسول دی ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. کیا بات ہے سبحان اللہ. اے میرے عزیزو یاد رکھنا قبر میں فرشتے آ گئے سوال پہلا کریں گے من رب کا تیرا رب کون ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ مجھے ایمانداری سے. کسی کا امتحان ہو کسی کے بچے کو امتحان دینا ہو تو وہ مہینوں سے امتحان کی تیاری میں لگ جاتا ہے. گھر والے اس سے کام نہیں کراتے کہتے ہیں اس کا امتحان آ رہا ہے تیاری کرنے دو. پرچے میں کیا آئے گا کچھ پتا نہیں ہے. سوال کیا آئیں گے کچھ پتا نہیں ہے. پوری کتابوں کا رٹا لگا رہا ہے. پوری کتابیں یاد کر رہا ہے. ہر سبجیکٹ کو اچھی طرح سے یاد کر رہا ہے. اچھی طرح سے پڑھ رہا ہے. لیکن سنو میرے عزیزو دنیا کا کوئی بھی امتحان ہو پرچے میں کیا سوال آئے گا پہلے سے پتا نہیں ہوتا ہے. اللہ کا کرم تو دیکھو اللہ نے یہاں بھی تنہا نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے قبر میں امتحان رکھا ہے. سوال 3 ہو گئے. اللہ نے پرچہ بھی پہلے ہی آؤٹ کر دیا پہلے ہی بتا دیا میرے بندو زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بس 3 سوال ہے ان کے جواب یاد کر لو اور بس اتنی سی تیاری کر کے قبر میں چلے آؤ. یہ بھی تو اللہ کا کرم نہیں ہے نا. پہلے ہی پرچہ آؤٹ کر دیا اللہ نے. اب 3 سوال. پہلا سوال من رب کا تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے. اب اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کے محبوب سے محبت کرتا رہا ہے تو وہ قبر میں فوراً جواب دے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے. دوسرے سوال کا جواب دے گا دین الاسلام میرا دین اسلام ہے. بے شک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی فضل فرمایا پہلے سے بتا دیا تنہا نہیں چھوڑا پہلے سے بتا دیا کہ یہ تیاری کرنی ہے. مگر تیسرا سوال اب اور زیادہ رب کی محبت دیکھو. حجاب ہٹیں گے پردے ہٹیں گے ایک چہرہ سامنے ہوگا اور سوال کیا جائے گا ما کنت تقول فی حق هذه الرجل. فرمایا جائے گا پتہ ان کے بارے میں کیا خیال رکھتا تھا. حجاب ہٹے چہرہ کس کا سامنے آیا چہرہ میرے اور آپ کے نبی کا دکھایا جائے گا. قبر کے اندر دیدار مصطفیٰ کا کرایا جائے گا دیدار آقا کا کرایا جائے گا. وہ کہنے والے نے اسی لیے تو کہا نہا کے اس لیے مدفن کو جایا جاتا ہے نہا کے اس لیے مدفن کو جایا جاتا ہے وہاں حضور کا چہرہ دکھایا جاتا ہے. سبحان اللہ بے شک. تو قبر میں بھی اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا. اگر دنیا میں آقا سے محبت کی اگر دنیا میں آقا سے پیار کیا بندہ دیکھے گا مچل اٹھے گا بندہ دیکھے گا تڑپ اٹھے گا اور مچل کے کہے گا یہ تو میرے آقا ہے یہ تو میرے مولا ہے یہ تو میرے ملجا ہے یہ تو میرے داتا ہے یہ کائنات کے والی ہے یہ امام الانبیاء ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب آقا کو دیکھے گا بندہ
تو قبر میں اس کی حضور جب مسکرائیں گے قبر میں اجالا ہو جائے گا، قبر میں نور آ جائے گا، قبر میں روشنی آ جائے گی۔ اللہ نے تو قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑا، اتنا پیار کیا کہ قبر میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ پیار کیا اللہ نے، کیا فرمایا تم بہترین امت ہو۔ اب پھر اس کی وجہ بھی بیان کی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین اس لیے ہو کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو۔ تو مومن کی کوالٹی یہ ہے، مومن کی علامت یہ ہے، مومن کی خوبی یہ ہے، ایمان والے کی صفت یہ ہے کہ وہ خود بھی برائی سے رکتا ہے، دوسروں کو بھی برائی سے روکتا ہے، وہ خود بھی نیکیوں کا خود بھی جو ہے نیک عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نیکیوں کی دعوت دیا کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، زندگی کا قصہ اتنا سا ہے، اس فلسفے کو سمجھ لو۔ اللہ بڑا پیار کرتا ہے، اللہ بہت محبت کرتا ہے، اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے۔ اس نے تو قرآن میں فرما دیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بھٹکے ہوئے غافل بندے، اپنے رب کی بارگاہ میں آ جا، آ کر دیکھ ذرا تیرا رب تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، تیرا رب تجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ رب سے محبت کرو۔ ایک حکم اور فرمائش کمیٹی والوں نے کی تھی، 5 منٹ میں پوری ہوگی اور اس سے بھی کم میں پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ذرا آپ اس فرمائش کو میں پورا کر رہا ہوں، یہ حکم جو مجھے کمیٹی کی جانب سے ملا تھا، اور بھی دیگر نوجوانوں نے جنہوں نے پہلے بھی مجھے سنا ہے انہوں نے بھی کہا، وہ میں 4-5 منٹ کی ایک نظم آپ کو سنائے دیتا ہوں، سنیں گے؟ زور سے بولے، سنیں گے؟ وہ نظم ہے مولا علی کی عظمت، مولا علی کے فضائل و مناقب۔ میں انشاءاللہ